السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور زیاد بھائی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اس وقت کنٹکی کے 4th ڈسٹرکٹ کے پرائمریز کے رزلٹ آ رہے ہیں۔ زیاد بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب، ہم نے امریکہ میں رہتے ہوئے 35 سال سے مجھے زیادہ ہو گئے، کبھی ہم نے پرائمریز کا اور خاص طور پہ پارٹیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اتنی کانگریشنل پرائمریز کا کسی نے اتنا واچ یا انتظار نہیں کیا۔ اب یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ پچھلے 2 سال میں جب سے اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی ہے فلسطین کے غزہ میں، جب انہوں نے جینوسائیڈ شروع کیا، بائیڈن کے ٹائم سے شروع ہو گیا تھا یہ، اور ہم نے سب نے، مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے 2 ریزنز کی وجہ سے اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا تھا ٹرمپ کو، کہ پچھلا اس کا دور جو تھا وہ ریزسٹنس کا دور تھا، تو امن کا دور تھا، اس نے جنگوں کو ختم کیا تھا، یہ وہ، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ کرے گا۔ دوسرا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو یہ انصاف دلانے میں مدد کرے گا۔ ہم کوئی فیورز نہیں مانگ رہے تھے، اس سے کوئی نہیں چاہتے تھے، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے ان کے جو ہواری اور پٹھو ہیں اور جو فوجی جرنیل ہیں ان کی پشت پناہی نہ کریں۔ بالکل، ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، باقی ہماری قوم ماشاءاللہ نوجوان ہمارے ریزیلینٹ ہیں، وہ لوگ دیکھ لیں گے۔ بالکل، لیکن ہوا اس کا الٹ ہے۔ یہ مافیا گینگسٹر لوگ ہیں سارے، جتنے بھی ٹرمپ اور اس کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے نہ صرف دنیا میں بلکہ امریکہ میں بھی بےغیرتی اور بدماشی کا بازار سرگرم کیے رکھا ہے۔ تو اب ہمارا خیال تھا کہ الیکشن میں بلڈ بیتھ ہوگا، یہ بری طرح سے ہاریں گے یہ لوگ، لیکن انہوں نے ساری کوئرسو میجر شروع کر دی، کوئی ری ڈسٹرکٹنگ کی، کوئی جیری مینڈرنگ کی، کوئی کینڈیڈیٹس کو ہراس کیا، کوئی پش کیا، کوئی جس طرح سے بھی جو پاکستانی بدماشی ٹوٹل الیکشنز میں ہوتی تھی جتنی۔ اچھا بھائی، آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جیری مینڈرنگ، ری ڈسٹرکٹنگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سب کو یہ معلوم نہ ہو۔ پاکستان میں بھی جیسے حلقے ہوتے ہیں نا، ہر حلقے کے لیے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ حلقہ جیسے راولپنڈی ہے، راولپنڈی کے بہت سے حلقے ہیں، اسلام آباد کے ہیں، جیسے ہر حلقے کے ووٹرز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ووٹرز میں کون سا ووٹر کس پارٹی کو فیور کر رہا ہے۔ یوزولی امیگرینٹس، کلرڈ لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو زیادہ تر ہارٹ لینڈ کے گورے لوگ ہیں وہ ریپبلکن کو، جاہل قسم کے پڑھے لکھے نہیں ہیں جو بظاہر مذہب کا نام لیتے ہیں، اندر سے انہیں مذہب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹپکلی ہوتا ہے۔ تو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو پاکٹس نظر آتے ہیں۔ اب آپ میں بھی 25 سال عمر کرنے کا کوئی سوال تو نہیں ہے اس کے علاوہ یہ فارم 47 بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جلد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جیری مینڈرنگ یہ ہے کہ جی آپ اس ڈسٹرکٹ کو کاٹ دیں، جیسے ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 10-20 ہزار 50 ہزار مائنورٹیز کلر لوگ رہتے ہیں، اسے آپ نکال دیں اس حلقے میں سے، وہ نکلیں گے تو لامحالہ وہ گورا جو وہاں پہ ریپبلکن پارٹی کینڈیڈیٹ ہے اسے فیور ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بےغیرتی کا سسٹم ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں ججز پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے، اور وہ زیادہ تر ان میں سے ہو جاتے ہیں، اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کی نامینیشن کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ایک پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، ڈیفیکٹو سربراہ ہوتا ہے، ویسے تو اس کا پریزیڈنٹ اور ہوتا ہے لیکن پریزیڈنٹ اس کا لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پارٹی کو فیور کرے گا، اس کے نظریات کو فیور کرے گا، ان ججز کو فیور کرے گا جو وہ ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں یہ جنگ چلتی ہے، ظاہر ہے ووٹنگ سے فیصلہ ہوتا ہے، تو جو کنزرویٹو یا لبرل جو بھی جج زیادہ ہوں گے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے میں 4 سال میں جب ٹرمپ زیر عتاب رہا ہے، اس وقت بھی سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلوں نے اسے بچایا، کیونکہ وہاں پہ کنزرویٹو ججوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اب یہ جیری مینڈرنگ وغیرہ کی بھی جتنی چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں، یو ایس میں یہ سسٹم ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں جب وہ ایک دفعہ اپوائنٹ ہو جائیں تو جب تک وہ خود اترنے کا فیصلہ نہ کریں یا انہیں اللہ واپس نہ بٹھا لے، وہ کہیں نہیں جاتے، مرنے تک وہ رہتے ہیں جج، اور وہ مرتے نہیں ہیں۔ بڑی ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اچھا ہے ان کا، ایز اپوز ٹو پیپل، وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں۔ اچھا، تو وہ پھر اب جو بھی آپ چیز کر لیں، ان کا کمپلیکس ہے۔ ڈیموکریسی کہنے کو تو ڈیموکریسی ہے، لیکن امریکہ واز نیور اے ڈیموکریسی۔ یہ آج ہمارے ویورز کے لیے بتا رہا ہوں، امریکہ از اے ریپبلک، ریپبلک از ناٹ اے ڈیموکریسی۔
اور ایک یہاں پہ ایک ہوئی تھی سٹیزن یونائٹیڈ اسے کہتے ہیں ورسز جو سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا انہوں نے، اس میں یہ تھا کہ جی کیمپین فائنینسنگ پہ جو پابندی ہے نا، یہ انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کی انہیں پرواہ نہیں ہے، انہیں یہ تھا کہ جی الیکشن میں جو پیسے لگائے جاتے ہیں اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگین یہ کنزرویٹو گروپ تھا، تو سپریم کورٹ نے اس کنزرویٹو گروپ کو اپ ہولڈ کیا، ان کا ہاں جی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کارپوریشنز بھی پیپل ہوتے ہیں، کارپوریشن بھی لوگوں کی طرح ہے. تو اب آپ خفیہ طریقے سے پیسے دے سکتے ہیں، بے تحاشا پیسے دے سکتے ہیں، جسے مرضی جتنے مرضی پیسے دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد سے پھر یہ کانگریس مین جو بھیڑ بکریوں کی طرح بکنا شروع ہو گئے، اسٹیٹ کی کانگریسز اور سینٹس اور فیڈرل بھی. بیسکلی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کرپشن کو ایک باقاعدہ سسٹم کے تھرو سامنے امریکہ لائی. میں یہ چیز ہے، جی ہاں، جو ہم کل بات کریں نا کہ سسٹم بہت مضبوط ہے، اب وہ انہوں نے سسٹم کی مضبوطی کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے کہ جی سسٹم کو مضبوط رکھتے ہوئے آپ سرکموینٹ کیسے کر سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ یہاں پہ 10 ارب پتی لوگ جو امریکہ کے ٹاپ کے 10 ارب پتی ہیں، انہوں نے پچھلے ایک سال میں $173 بلین اور بنا لیے ہیں. ایک سال میں 10 لوگوں نے. وہ 173 بلین کہاں سے آئے ہیں؟ امریکہ تو کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہا اس وقت، امریکہ تو کنزیومر اسٹیٹ ہے. تو یہ 10 بلین ہر ایک کے 10 لوگوں کے پاس 17 بلین کے حساب سے جو آئے ہیں وہ عام لوگوں کو سکویز کر کے آئے ہیں. بالکل. تو اب سسٹم میں یہ چیز ہو گئی ہے. اب اے پیک کا ہم کل بات کر رہے تھے، اے پیک اسرائیلی لابی ہے، زائنسٹ کا گروپ ہے، اس کے ساتھ بہت سے بلینئر ہیں جن میں لیری ایلسن ہے، اوریکل کا جو فاؤنڈر تھا وہ بلینئر ہے، اس کا شیلڈن ایڈلسن ایک اور بلینئر تھا، وہ تو مر گیا ہے، جہنم واصل ہو گیا. اس کی بیوی ہے مریم ایڈلسن، جس نے ان لوگوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا. انہوں نے پیٹ ہیگسیت، مارکو روبیو، یہ لوگ انہوں نے اپنے انسٹال کیے ہیں. تو گورنمنٹ یہ لوگ چلا رہے ہیں. تو ابھی الیکشن کی پرائمریز اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ یہ اے پیک کے پیسے زائنسٹ لابی کے لوگ ورسز وہ لوگ جو زائنسٹ لابی کے خلاف تھے. اب بدقسمتی سے یہ پریزیڈنٹ ٹوٹل بک گیا ہے، یہ زائنسٹ لابی کے ساتھ چلا گیا ہے، تو یہ ان کینڈیڈیٹس کو انڈورس کر رہا ہے. اور یہ لوگ میک شور کر رہے ہیں اپنی بدماشی سے، اپنی بے ایمانی سے، غنڈہ گردی سے، کسی نہ کسی طریقے سے کہ ان کے کینڈیڈیٹ جیتیں، اور وہ جیت رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا امریکن ڈیموکریٹک ویلیوز کا اور سسٹم کا جنازہ تو بہت پہلے نکل چکا تھا، اب سمجھے اس کا 40واں سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد امریکن ڈیموکریسی کو اور کچھ نہیں ہوگا، یہ نیچے جائے گی. تو آج کے ریزلٹس جو آ رہے ہیں وہ بہت کوئی انکریجنگ نہیں ہے. لیکن کیا بہت فرق ہے، یا مطلب یعنی پاکستان میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں نیک نیک چل رہا ہوتا ہے، کچھ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے مین الیکشن جو ہے نا، ایک تو امریکہ از دی لیسٹ ووٹنگ نیشنز میں سے، یہاں پہ بہت کم لوگ، 37-40% سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں. اب 2 پارٹی سسٹم ہے تو 45 کے قریب ووٹ بٹ جاتے ہیں. 10% میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ انہیں کہتے ہیں انڈیسائیڈڈ ووٹرز. یہ انڈیسائیڈڈ ووٹرز جو ہیں یہ بہت ہی بغیرت لوگ ہیں. انہیں ابھی تک مطلب اس سسٹم میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کسے ووٹ دینا ہے. یہاں پہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں پڑتے، یہاں پہ پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں یا پیسے کو ووٹ پڑتے ہیں، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. کینڈیڈیٹ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. بہت ہی کم لوگ ہیں، جیسے برنی سینڈرز ہو گیا، یا 1-2 لبرٹیرین ہیں، رینڈ پال تھا جیسے، یا رون پال اس کے باپ بیٹا تھے، ان لوگوں کو پرسنل اس کی وجہ سے ووٹ پڑتے ہیں، لیکن زیادہ تر پارٹی ووٹس ہوتے ہیں. تو 45 ادھر ہو جاتے ہیں، 2-4 کا فرق ہوتا ہے، 5 کا. بہت کم ڈسٹرکٹس ہیں جن میں لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے، تو فرق اتنا ہی ہوتا ہے، جیتتے ہر چیز سے. لیکن یہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں یہ ایک اور بےغیرتی کی بات ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی مارجن کتنا وائڈ ہے. ایک ووٹ بھی آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ جیت گئے. بس آپ سمجھیے کہ اگر 1 لاکھ ووٹر ہے نا، تو 49,999 نے ایک سائڈ پہ ووٹ دیا ہے، 50,001 نے ایک سائڈ پہ ووٹ دیا ہے. تو یہ ہے، تو ڈفرنس بہت زیادہ نہیں ہوتا. تو ٹامس میسی جس کے لیے ہم بہت زیادہ کر رہے تھے کہ وہ
ट्रम्प के ज़ायनिस्ट के खिलाफ खड़ा हुआ और बहुत ही वोकल थी। उसने न सिर्फ इसके टैक्स की और बहुत सी और पॉलिसीज थी जो हमारे व्यूअर्स के लिए शायद इतनी इंटरेस्टिंग ना हो, उसने उन पे भी ट्रम्प की बहुत ज्यादा मुखालफत की थी। तो ट्रम्प ने इसके मुखालिफ को किया, और ट्रम्प जो है बहुत ही कीना, भुट्टो की तरह बहुत ही कीना परवर कमीना किस्म का इंसान है। हमारी जैसे फौज के जर्नैल हैं, ये उस तरह का आदमी है। ये पीछे जाके छोड़ता नहीं है उसे, उसके पीछे पड़ जाता है, जाती बोझ पैदा कर लेता है उसे। सही। तो फिर ये वो मेक श्योर कर रहा है कि जो वो लोग उन्हें जाती अनाद की बुनियाद पे वो गिरा रहा है। बिल्कुल। तो उसमें एक दूसरी बात भी होती है ना भाई, कि पार्टी के अंदर भी एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं लोग, ताकि कोई इनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलने का सोचे भी ना, क्योंकि फिर आपको नजर आता है कि भाई अगले इलेक्शन में तो मैं गया, मेरे खिलाफ अगर इतनी ताकतवर लॉबी खड़ी हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर देखें, हमने देखा है कि ये जो आखिरी गाजा में जो कुछ हुआ है, जो जेनोसाइड हुई है, उसके बाद आम अमेरिकन जो कभी भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई बहुत इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, उनमें से बहुत से सवाल करने लग गए हैं कि भाई आपने अमेरिका फर्स्ट कहा था, ये इसराइल फर्स्ट कहाँ से हो गया? तो ये डेवलपमेंट माता है के जो बजाय मीगा बन गया ये। बिल्कुल। और तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि लोगों में जी सॉरी कीजिए, आप बात कीजिए फिर मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा था कि लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है। वही जो हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि जब गुलाम को ये पता चल जाए ना कि मुझे गुलाम रखा जा रहा है, तो फिर वो उसके खिलाफ स्ट्रगल कर सकता है। वो एब्सोल्युटली एकदम कामयाब नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। एब्सोल्युटली ये अवेयरनेस की सब बात जो आप बात करें ना, ये सेल्फ अवेयरनेस की, और आप किस माहौल में, किस चीज में आपके साथ क्या सलूक हो रहा है उसकी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में नौजवानों को ये पता चल गया है कि उनका आका कौन है, उन्हें किसने गुलाम बनाया हुआ है। अमेरिका में लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पे कौन है। तो ये दोनों अवेयरनेस जो पैदा हुई ना, ये साइमल्टेनियस है, बहुत पैरेलल है। दोनों जगहों पे आप देख सकते हैं कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट दोनों लोगों को गुलाम बनाए रखने पे तुली हुई है। उसके साथ ही आप देखें कि इन दोनों जगहों पे इन्होंने रेडिकलिज्म को हवा दी है। यहाँ पे आपने देखा मस्जिद में शूटिंग हुई, 2 नौजवान लड़कों ने शूटिंग की। अब वो ज़ाहिर गोरे थे तो ये लोग कह देंगे जी ये तो मेंटली डिस्टर्ब थे, ये तो बेचारे थे, इनका बेचारों का मेंटली डिस्टर्बेंस मुसलमानों को कभी नहीं होती है। ये यहाँ नहीं होती। पाकिस्तान में भी आप देखिए कि जब भी ये फौजी होते हैं ना, ये मुल्लाओं को साथ मिलाते हैं, रेडिकलिज्म को ये हवा देते हैं। इन्होंने हमेशा रेडिकल, इमरान खान के दौर में आपको याद होगा टके टके की मजहबी जो लिबादा उड़े हुए पार्टियां थी, वो उन्हें तकलीफ होती थी रोज के, जो हाय हाय हम लोग मर गए, कीमतें ज्यादा हो गई, हम निकलेंगे, हम ये करेंगे। अब क्या कहाँ से कहाँ चीजें पहुंच गई हैं। तो वो रेडिकलिज्म को हवा देने के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं करते उसके अलावा। सही। और वैसे भी मुझे याद है, मतलब उस जमाने में तो इसराइल के ऊपर एक वो तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ था कि इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे आप। हालांकि बोल भी रहे थे और इसराइल के खिलाफ बोलने का कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक हवा खड़ा करना था इन्होंने इमरान खान के खिलाफ। और जैसी वो चीज, मतलब यानी अब इस वक्त आप पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में नहीं बोल सकते, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। देखें, फलस्तीनियों से ज्यादा उनके दुख और मजलूमियत को कोई नहीं जानता। जिस जुल्म से और जिस बर्बरियत से वो लोग गुजर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। दुनिया में अगर किसी एक लीडर को वो आवाज देते हैं तो वो इमरान खान है। वो ये यहां तक कहते हैं कि अगर इमरान खान होता तो हमारे साथ ये कभी भी नहीं होता। तो अब आप देखिए कि कड़ियां जो हम मिला रहे थे, कल परसों बात कर रहे थे, और बहुत से लोग वही बात करें, अजहर मिना शम्स हो चुकी है। साइफर का इतना बड़ा स्कैंडल जो शुरू हुआ था उस वक्त से, अब वो खुल के सामने आ गया। अब हर एक के मुंह पे ये इतना बड़ा तमाचा है। जिन जिन लोगों ने जो जो झूठ बोले थे, फ्रॉड किए थे, आपको याद होगा ISPR का DG बाबर इफ्तिखार और ISI का जो था बेगैरत आदमी, ये दोनों आके इन्होंने उधर नेशनल टीवी पे आवाम के सामने इतनी बेगैरती से झूठ बोला था। इवन आर्मी चीफ ने जब अपने ओहदे से फारिग हुआ था, बाजवा, तो उसने कहा था कि ये सब झूठ था। तो इन लोगों को पूछना चाहिए कि मतलब ये सब कुछ क्या है। इमरान खान जब जा रहा था रशिया, तो इन लोगों ने उसे धकेला था उस तरफ। उस वक्त इन्होंने नहीं उसे कहा, इन्होंने उसे बल्कि अपनी तरफ से समझा। हालांकि इमरान खान
اپنے اصول کی بنیاد پہ کر رہا تھا. دورہ بہت پہلے سے طے تھا. اسے جانا چاہیے تھا. کسی بھی سوورین انڈیپینڈنٹ خود مختار ریاست کے سربراہ کے طور پہ اس نے جو کیا ہے وہ ایک ڈگنیفائڈ چیز تھی. وہ ایک سمجھیے کسی بھی باعزت سربراہ کو کسی بھی خود مختار ملک کے کرنا چاہیے تھی. وہ بھائی اس میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک بہت قریبی تعلق ہے، مذہبی اعتبار سے بھی بہت سی دوسری وجوہات ہیں. جی. اس کے باوجود عمران خان نے ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کرنے سے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، گریز کیا اس نے. کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کا اگر کسی کی مطلب یعنی ہم آپ کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم دوسروں کی جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے. جو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہم کبھی بھی تیار ہوں گے آنے کو، لیکن اس کے علاوہ ہم مطلب یعنی دوسروں کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے، دوسرے عرب ممالک نے، کیونکہ وہ ان کے اشاروں پہ نہیں ناچنا چاہتا تھا تو انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اور آج میرے خیال میں شاید جتنا وہ لوگ اس چیز کے اوپر ڈسٹرب ہو رہے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہ ہو رہا پاکستانیوں کے علاوہ. ابھی اور ہوں گے. ابھی یہ دیکھیے بات یہ عمران خان نے بہت اصولی بات کی تھی. سعودیوں کا جھگڑا کس سے ہے؟ ظاہر امریکیوں سے نہیں ہے ان کا جھگڑا. اسرائیلیوں کو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے کزن ہیں، ان سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کا جھگڑا صرف ایران سے ہے. بالکل. ایران ایک اسلامی ملک ہے. ایران ایک بہت عظیم سویلائزیشن ہے، ہمیشہ رہی ہے. انہوں نے یہ ثابت کی ہے چیز، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. پائپ لائن میں انہوں نے ہمیں رعایتیں دی، اور چیزوں میں انہوں نے گیس لے جانا. ابھی آپ نے دیکھا جب بلاکیٹ تھا ٹوٹل، انہوں نے صرف پاکستانی جہاز کو جانے دیا. وہ جرنیلوں نے بغیرتی کی ہے جو انہوں نے بیچ دیا آگے جا کے، لیکن یہ کہ ایرانیوں نے اپنی وزاداری کا ثبوت دیا تھا. تو اب سعودیوں سے جو بھی پیکٹ آپ کرتے ہیں تو وہ ان ایسنس اسلامی دنیا کو کاٹنے کے، خنجر سے کاٹنے کے مترادف ہے. تو آپ کون سے اسلامی ریاست ہیں اور کہاں کی اسلامی فوج ہیں جو آپ ایک اسلامی ملک سے، پیسوں والے ملک سے معاہدہ کر کے، یمن سے کریں نا، یمن سے کیوں نہیں کرتے؟ افغانستان سے نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی تو اسلامی ملک ہے. اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ سعودیوں کی کیوں حفاظت کریں گے یہ صرف؟ تو آپ اسلامی دنیا کو پہلے ہی سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اسے اور زیادہ بانٹ دیں گے. تو عمران خان کی دور اندیشی کو اور دانش مندی کو جتنا بھی اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. انہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ ایک پاؤ گوشت کے لیے اپنے پوری گائے آپ ذبح کر دیں، تو یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اب سائفر پہ آپ نے دیکھا ہے، سائفر کا مسئلہ جو ہے نا، یہ عمران خان نے کہا تھا ان کی جان نہیں چھوڑے گا، جتنا اسے کر لیں، جتنا اسے برا بھلا انہوں نے کہا، جتنا اس سے جھوٹ کا اور اس کا الزام لگایا انہوں نے. اللہ الحق ہے، عمران خان نے بھی ہمیشہ یہ چیز ببانگ دوہل کہی ہے. بالکل. تو یہ ان کے منہ پہ دیکھیں، اب 4 سال ہو گئے، ختم ہو جانا چاہیے. تو اصول اتنے دیر کوئی نہیں چلتی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اسے بار بار لا رہا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک پاکستان میں جو بغیرت ابھی تک جو انڈیسائیڈڈ ہیں یا نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، یا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کا نقصان ہے. پاکستان کا نقصان آپ کی نیوٹرلٹی میں ہے. پاکستان کا نقصان اس چیز میں ہے کہ جب آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے. پاکستان کا نقصان اس چیز میں ہے کہ نمبرز جو ان لوگوں کے بتائے ہوئے نمبرز ہیں، جو انہیں بتا رہے ہیں کہ اس دور میں، عمران خان کے دور میں اتنی مصیبتیں اور اتنی تکلیفیں ہیں اسے پیش آئی تھیں، اس کے باوجود جس راہ پہ چل پڑا تھا ملک، ابھی کہاں کا کہاں نکل گیا ہوتا. یہ ان لوگوں کے لیے، ان کے منہ پہ یہ تمانچہ ہے جنہیں ابھی تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. بالکل. اور دیکھیں بھائی، ایک چیز ہوتی ہے کہ حالات کیا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی کنسپیرسی نہیں تھی، اب ہمیں صاف نظر آ گیا کہ کنسپیرسی تھی. اب اس کو انیشیٹ کس نے کیا وہ ایک بالکل الگ ڈسکشن ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں باجوہ نے کیا تھا یہ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کیا تھا. تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ دونوں چیزیں ایک وقت میں سچ ہو سکتی ہیں. دیکھیں یار، یہ ایسی بات ہے جب ڈاکوؤں کا ایک گروہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جب جاتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں گھر پہ، وہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس میں کس نے
کس نے زیور اٹھائے تھے, کس نے تھپڑ مارا تھا اسے, یا کس نے گولی ماری تھی, ہاؤ ڈز دیٹ میٹر؟ بالکل. ان میں سے جب ڈاکو نکلتے ہیں ہر سارے بکھر جاتے ہیں, کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کوئی پیسے لے کے بھاگتا ہے, کوئی قابو آ جاتا ہے پولیس کے. اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یار جس نے زیور اٹھایا تھا وہ کلپریٹ ہے, باقی نہیں ہے. یہ سب اس میں شامل تھے. ہوا یہ ہے کہ باجوہ نے, جو بہت ہی اس کی لو سیلف اسٹیم تھی, گھٹیا اور وہ ایسا آدمی تھا جو ڈرتا تھا اندر سے. نواز شریف وغیرہ اس آدمی کو لاتے تھے جو بزدل اور ڈرپوک ہوتا تھا تاکہ وہ نیچے لگا رہے ان کا گیم پلان یہ ہوتا. مشرف ایسا تھا, ان کے جتنے 4 انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کیے تھے وہ سارے ایسے تھے, اور ضیاء الدین بٹ کو یہ کرنے جا رہے تھے, وہ ان سے بھی گیا گزرا تھا. تو ان کا یہ بزنس ماڈل ہے یہ. تو باجوہ چونکہ ڈرپوک آدمی تھا, اسے چاہیے تھی سپورٹ. جیسے ہم کل کہہ رہے تھے کہ کیانی اور شجاع پاشا لیپ ٹاپ لیے کانگریس مینوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے. تو باجوہ نے یہ چیز, اس نے یہاں پہ جو ہے, کیا نام ہے یار اس آدمی کا جو ایمبیسڈر بھی تھا, حسین کیا حقانی, ہاں حقانی کو اس نے ہائر کیا کہ لابی کرو ہمارے لیے. تو حقانی نے چیزیں یہ پھیلائیں یہاں پہ کہ جی عمران خان تو بڑا ہی کٹر اسلامسٹ ہے اور یہ ریڈیکلزم کی طرح لے جائے گا ملک کو, یہ تسبیح اٹھائے پھرتا ہے ہر وقت, جس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کو پتہ نہیں کیوں ضرورت تھی اس کی, لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو پھیلایا. وہ تو دیکھیں امریکی جو ہے نا وہ اسیس کرتے ہیں چیزوں کو, انہیں ظاہر ہے ہر محب وطن کی طرح اپنا فائدہ وہ دیکھتے ہیں. ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ انسان امریکہ کے لیے نہیں فائدہ مند ہوگا اور یہ باجوہ ضمیر بھی بیچ دے گا, اپنا کپڑے بھی اتار دے گا, جو اس سے کہیں گے وہ کر دے گا, تو انہیں اور کیا چاہیے؟ انہیں عمران خان سے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے نا, انہیں کہ اس سے بچنا ہے. تو پھر امریکیوں نے ان ساری انفارمیشن کی, اس لابنگ کی, ان چیزوں کی بیسس پہ ڈیسیشن لیا تھا. ڈونلڈ لو نے جو کیا تھا وہ ریزلٹ تھا ان ساری ایفرٹس کا جو باجوہ نے اور ساری کمپنی نے کی تھی. اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے لے کے اسٹیٹ آف پاکستان کو اور اس کے جمہور کو, اس کے لوگوں کو ان لوگوں نے بٹرے کیا ہے. آرٹیکل 6 کی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو بس اب تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے آرٹیکل 6 پبلک میں دے دیا تھا تو وہ سامنے آ گیا, تو اس پہ آرٹیکل 6 لے. یہ ان جاہلوں کے لیے ہمارا پروگرام ہے, ہمارا پیغام ان کے لیے ہے کہ بغیرت کے بچوں آرٹیکل 6 اس پہ لگنا چاہیے جو آپ کے ملک کو برباد کر رہا ہے. نیشنل سیکریٹ ایکٹ ہے یا کوئی بھی ایکٹ ہے, کوئی بھی ایکٹ, اول تو عمران خان نے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے, کوئی توڑا نہیں ہے اسے. اگر کسی نے توڑا ہے تو ان لوگوں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور سب کے بھائی وہ تو آپ دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر عمران خان کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے لیک ہوا ہے. صاف انہوں نے رائن گرین وغیرہ نے دکھایا ہے, جنہوں نے یہ سائفر سامنے لائے ہیں, جو نیوز آرگنائزیشن, انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ 4 یا 5 کاپیز اس کی بنائی گئی تھی, مختلف لوگوں کو بھیجی گئی تھی. جو کاپی انہیں ملی ہے وہ یا آئی ایس آئی کو جو بھیجی گئی تھی وہ ہے, یا آرمی چیف کو جو بھیجی گئی تھی وہ ہے, ان دونوں میں سے ایک ہے. تو ملٹری کے اندر سے ہی یہ لیک کی گئی ہے. اور جس کسی نے لیک کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کے لیڈرز ملک کا سودا کر رہے ہیں تو وہ بات پبلک میں لانا غداری نہیں ہے, غداری اس کو چھپانا ہوتا. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو وہ ہے نا کہ دیکھیں جی انہوں نے سیکرٹ آؤٹ کر دی. بھئی اگر آپ کی سیکرٹ یہ ہے کہ ہم تو ملک بیچ رہے تھے, آپ نے کیوں بتایا؟ تو یہ تو کوئی سیکرٹ نہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کے پیسے لگا کے پاکستان کے حکومت کے خلاف لوبنگ کی آپ نے, یہ تو صاف صاف غداری کا مقدمہ بنتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا, چاہے اس کی لاش کو قبر سے نکالنا پڑے, باجوہ کے اوپر یہ کیس چلنا چاہیے. یار یہ چلے گا. یا جتنے لوگ اس میں شامل تھے نا, جتنے لوگ اس پورے 4 سال جو ڈرامہ ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں انہیں پیچھے تک جانا چاہیے, شروع سے 47 سے شروع کریں. ایوب خان, حالانکہ ایوب خان نے بہت سے اچھے کام کیے تھے, ان لوگوں میں تھوڑا اگر کوئی وزادار آدمی تھا کمپیریٹیولی تو وہ تھا, لیکن وہاں سے شروع کریں. ان سب کو سمبولک کورٹ مارشل کریں, ان سب کا سمبولک پھانسی دیں, سب کو, ان سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں, میجر کے لیول تک بھی کسی کو مت چھوڑیں. اچھا ان لوگوں کا یہ شاید کہ یہ لوگ نا
اتنے حرص و حوث کے پتلے بن چکے ہیں کہ یہ پیسوں کے لیے اور پوسٹنگ کے لیے اور پروموشن کے لیے کچھ بھی کروا لیں ان سے، کچھ بھی کروا. سائفر تو معمولی بات ہے نا، سائفر تو معمولی بات ہے. ایسٹ پاکستان کس نے آپ کا برباد کیا، کس نے اسے، باقی اور اتنی چیزیں آپ بتانا شروع کریں نا تو یو جسٹ کین ناٹ کور دیم ان ون اور ٹو پروگرامس. اتنی زیادہ چیزیں، اور یہ لوگ دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر آرمی چیف کے آفس سے، آئی وڈ ناٹ ایون بی سرپرائزڈ اگر آرمی چیف خود، آپ نے دیکھ لیا دونوں کی کوالٹی بھی دیکھ لیا، ان کا ایمان بھی دیکھ لیا، ان کی غیرت اور بہادری بھی دیکھ لیا، یہ نہ کرتے. اور آپ بات کر رہے ہیں دنیا کے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی. ڈراپ سائٹ از ون آف دی موسٹ ریویئرڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ان دا ورلڈ. تو وہ تو چھوٹنے والے نہیں ہیں اس طرح کی کسی بھی چیز کو، اور وہ کسی بھی چیز کو پورے وزن کے ساتھ بیک کیے بغیر وہ لوگ نہیں لیک کرتے. تو اس لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو ابھی تک سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 کے عمران خان نے غلط کیا، یہ کیا، ان لوگوں کو اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی نا، انہیں اب بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کس نے کیا کیا ہے، تو پھر ان کے لیے میرے خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. بالکل. میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا بھائی، جو پاکستان میں دیکھیں اب یہ اتنا بڑا سکینڈل ہوا ہے، گو کہ ہمیں یہ سب کچھ پہلے سے پتا تھا لیکن اس کا پروف اب سامنے آ گیا ہے. دنیا کا ہر دوسری تیسری بڑی اخبار اس چیز کے اوپر لکھ رہی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کو جیسے سامسونگ گیا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، یا انہیں آرڈر مل گیا کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی. تو اس کے اندر ہمیں کس طرح اس چیز کو دوبارہ لوگوں کے سامنے لانا ہے، کس طرح اویئرنیس پھیلانی ہے کہ یہ سائفر کا کیس تھا، ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں جا کے ریزالو کرنا پڑے گا. دیکھیے شعیب، یہ صرف سائفر کے کیس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے یہ ہمیشہ بات کی، میں نے یہ کہا ہے سمپٹم ہے نا. لالچی آدمی بزدل بالکل اور ظالم ہوتا ہے. پاکستانی میڈیا جو ہے نا وہ لالچی اور بزدل سائملٹینیسلی، اور اس لیے وہ ظلم کر رہا ہے. جھوٹ پھیلانا ظلم ہے تو وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. کلمہ حق نہ کہنا جرم ہے، ظلم ہے، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ لوگ لالچی ہیں، پیسے انہیں اشتہار دے دیں، پیسے دے دیں، اور یہ مالکوں تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان کے اوپر کی ایلیٹ کو آپ پیسے دیتے ہیں، امریکی پیسے دیتے ہیں انہیں، نیچے سب لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. میڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، سارے کارکنوں پہ، لوگوں پہ، سب پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں. دیکھیے ظلم کا جتنا ذمہ دار ظالم ہے اتنا ہی مظلوم ہے. ہزاروں کے حساب سے لوگ پاکستانی میڈیا میں کام کرتے ہیں، ری ٹی ٹی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، لیکن وہ کرتے جاتے ہیں. تنخواہیں نہیں ملتی، خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بڑے انفلوئنشل لوگوں سے، میں یہ کہتا ہوں کہ اب سوشل میڈیا کا جو ریولوشن آیا نا، جیسے ڈیموکریٹائز ہو گئی ہر چیز، تو آپ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے، پاکستان کے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے میڈیا میں 100 200 500، تاکہ وہ اس نیریٹو کو پروفیشنلی بلڈ کر سکیں، وہ پروفیشنل انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بن سکیں. گاؤں گاؤں میں بچے بنا رہے ہیں فلمیں، اور آپ کے سامنے منٹوں میں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ان لوگوں کو اب تھوڑی سی ٹریننگ اور ذرا سی ریسورسز دے دیں، $100 پر پرسن سے زیادہ نہیں لگے گا. پیس یونیورسٹی میں ہم لوگ جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، میڈیا کے کمپیوٹر کی ٹریننگ وغیرہ بھی دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو، میڈیا کا آپ کو زور توڑنا ہے. جو کارپوریٹ میڈیا نے وہاں پہ قابو کیا ہوا ہے، جو سیٹھوں نے، اسمگلروں نے، چوروں نے، ڈاکوؤں نے، یونیورسٹیاں اور میڈیا دونوں انہوں نے قابو کیے ہوئے ہیں. ان سے آپ کو نہیں ہے جان. آپ میڈیا کا جو رول ہے اس کے اندر ایک بڑا ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان میں، دنیا میں اس وقت تقریباً ہر جگہ پہ جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے انہوں نے میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا انفلوئنس خرید لیا ہے. اس پہ شعیب ہمیں پورا ٹریڈیشنل میڈیا وہ آج میرے خیال ہے ہم اس سے یہاں تک لمیٹڈ رکھتے ہیں سائفر کے معاملے تک. دیکھیے پاکستانی میڈیا اس پہ کبھی بات نہیں کرے گا، اور ہمارے لیے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کے ملکوں میں ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے بہتر رپورٹنگ ان کے بارے میں کر رہے ہیں.
दूसरे मुल्कों से इनके बारे में रिपोर्टिंग हो रही है, इनमें इतनी भी सेंस नहीं। अब देखिए बेशुमार जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाज वगैरह हैं जैसे, और बहुत से लोग हैं जिनके प्रोग्राम बंद हुए, जिनके इन लोगों ने बहुत ब्लैकमेल भी किया उन्हें, लेकिन उन्होंने, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, उन्हें अल्लाह ताला ने इन सब लोगों से ज्यादा रिस्क दिया, बिल्कुल इन सब से उनके वसीले बनाए, उनकी प्रोटेक्शन की। तो ये ईमान का और आपके तकाजा होता है, गैरत का। दूसरी बात ये, मैं इस पे खत्म करता हूँ, फैज अहमद फैज ने कहा था, उसने कहा था, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जान तो सबकी जानी है ना यार, सबको जान देनी है। मुझे लोग कहते हैं, हम लोगों को ताने देते हैं कि ये आप इधर बैठ के ये बातें कर रहे हैं, आप इधर हैं। मैं तो था 2005 में, मैंने जब बनाई थी रूबिलियन हॉस्टेजेस, मैं गया था पाकिस्तान, मुझे मुशर्रफ के लोगों ने उठाया था, फिर मुझे कानी के लोगों ने उठाया था, मैंने फेस किया उस चीज को। अब भी मैं चला जाऊंगा, मुझे जब भी जरूरत होगी, मेरे ज़मीर की जब भी आवाज होगी, जब मैं समझूंगा कि मैं वहां जाके मौसर रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं चला जाऊंगा। दूसरों को ताने देना छोड़ें, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। ये आपके बच्चों की जंग है तो दूसरे लड़ रहे हैं। जब तक आप ये जंग नहीं लड़ेंगे, उस वक्त तक ये जंग जीती नहीं जाएगी। जी शुक्र। बिल्कुल, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं भाई, कि जब आपके साथ वाले घर के ऊपर पुलिस धावा बोलती है और वहाँ के घर वालों को मार मार के उनकी ख्वातीन के साथ ज्यादती करती है, अगर आप उसमें बैठे रहेंगे कि जी मेरे घर में तो ना हो रहा है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर आपके घर की भी बारी आएगी। तो वक्त आ गया है कि लोग खड़े हों। हम ये नहीं कह रहे कि आप हथियार उठा लें, हम ये कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा तो कुछ करो, कुछ हरकत करो, आप छोटा मतलब प्रोटेस्ट करो, आप बाहर निकलो, आप आवाज उठाओ, क्योंकि जिस सिमत में इस वक्त जा रहे हैं, दुनिया में बहुत सी जगहों पे मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी सही रास्ते पे नहीं चल रहा। तो ये एक बड़ी डरावनी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। खुदा न खास्ता मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हालात इस वक्त हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल हालात आ रहे हैं। तो ये है कि लोगों को, अगर अब भी आप इसी उसमें बैठे रहेंगे कि लोग सब खड़े होंगे तो उस वक्त मैं खड़ा होऊंगा, देखिए वो या लोग बचपन कर देंगे तो फिर मैं आ जाऊंगा, जब लोग कर लेंगे चीजें। नहीं, वो बचपन में पढ़ते थे ना कहानी बारिश के पहले खतरे की, तो वही बात है कि जब हर एक ये इंतजार करेगा कि कोई और खड़ा हो तो फिर मैं भी कुछ कर लूं, तो कुछ भी नहीं होगा। हम सबको इस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि मुझे उठना है। दूसरा उठता है या नहीं उठता, वो अपने उसका जवाब खुद देगा। मुझे उठना है क्योंकि जो कुछ हो रहा है सही नहीं है। और जब सब ये महसूस करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स कंटिन्यू दिस थिंग। आप लोग हमारे साथ इस जहाद में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ शामिल हों, अपनी फीडबैक दीजिए, प्रोग्राम में आप आना चाहें बताइए, मशवरे दीजिए ताकि हम इसे बेहतर बना सकें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। फी अमान अल्लाह।